السلام سلام کا معنی یا کا معنی یا النبی کا معنی، کس لفظ کا معنی ہے حاضر ناظر؟ اب یہ لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، اب وہ فراڈ کی حقیقت سمجھو۔ دار و مدار کے السلام علیکہ ایوہ النبی، یا آ گیا، ایو یا، اور یا تب آتا ہے کہ حاضر ناظر ہو، یا تب آتا ہے کہ بولو شابش سبق ہے، تقریر نہیں ہے، یا تب آتا ہے کہ حاضر ناظر ہو۔ اگر حاضر ناظر نہیں تو یا کیوں آیا؟ تو معلوم ہوتا ہے، اب یہاں پر اہل بدعت کا استدلال سمجھے، ہزاروں نمازی، کوئی پاکستان میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی اسلام آباد پنڈی بڑھانا میں، اور سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ جب آپ حاضر ناظر ہیں تو پیر فقیر بھی حاضر ناظر ہے، وہ بھی بس ایک دروازہ کھل گیا۔ اب ہم کہتے ہیں اب وہ لفظ متعین کرو، کس لفظ کا معنی حاضر ناظر؟ رہ گیا یا، اے، یا کا معنی اے، یہ حرف خطاب ہے۔ حرف خطاب کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ اگلا آگے موجود ہو، حاضر ناظر ہو۔ پہلی بنیاد ہی ختم۔ اصولاً بھی شرح جامی، عبد الغفور اور خود نحو کی دوسری متن متین سب کتب میں تصریح ہے کہ منادا حقیقی، منادا حکمی، دونوں کا فرق موجود ہے، اور وہاں پر یا کے لیے نہ سننا ضروری نہ حاضر موجود ہونا ضروری، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ خطاب کے لیے دونوں چیزیں نہیں۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جو مولوی کہے یا کا معنی حاضر ناظر، اب اسی سے لیا للڑ برادری نے۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، تو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ دیکھنا وہاں یا اہل القبور آ گیا، اور انہوں نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یہاں پر شیخ الحدیث کی دیانتداری بھی دیکھو، مولانا سرفراز خان صفدر، اس نے ایک کتاب لکھی بریلویوں کے خلاف، تبرید النوازر۔ اس میں بریلویوں کے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے 2 صفحوں کے قریب مولانا سرفراز صاحب لکھتا ہے کہ یا کے لیے سننا ضروری نہیں اور حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں۔ یہ بریلویوں کی بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ اس پہ پھر دلائل دیتا ہے۔ اور جب سماع الموتیٰ لکھی تو وہاں لکھتا ہے سب سے وزنی دلیل ہی یہ ہے مردے سنتے ہیں، اگر سنے نہیں تو پھر سلام کیوں کرتی؟ یعنی وہی استدلال خود توڑ کے آیا، اب یہاں پر اپنے خلاف قلم خود چلایا۔ خیر، جب گھروں میں بریلوی ملا تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو سارے کافر بریلویوں کے گھر موجود ہوتی۔ تمہیں پتہ چلتا نہیں لگا ختم تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ختم کا تو چسکے ہی الگ ہے۔ یہ تو بعض دیوبندی بے ایمان بھی پڑھتے ہیں، اور بعض اشاعتی شیاطین بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کہلواتے اشاعتی ہیں اور کرتے بدعتی ہیں۔ یہ اشاعتی مشاعتی نہیں ہے، بدعتی اشاعتی نہیں، یہ کھپاتی ہے، کھپاتی۔ حلوہ ہے تب کھپ گیا، چاول کھیر سارے گئے۔ اصل میں مسئلہ ہے کہ تم علماء کی خدمت نہیں کرتے،
اگر تم ان کو کبھی دعوت دیتے، کبھی حلوہ کھلاتے، کبھی چاول، کبھی کچھ خدمت کرتے تو وہ یہ بے ایمانیاں نہ کرتے۔ اب تم ان کی خدمت کرتے نہیں تو آخر مولوی کا بھی دل ہے، حلوے کے لیے بھی کرتا ہے، چاولوں کے لیے، بوٹیوں کے لیے، تو انہوں نے پھر تمہیں ٹنچرو لگایا ہے۔ تمہیں کہتے ہیں ختم پڑھو نا، ختم کے فضائل، اور فضائل کیا کہ مولوی کا پیٹ بھرے گا، ماشاءاللہ 4 ڈکا رہیں گے اور مولوی خوش ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پھر ہمیں کھلاؤ، اور تمہارے ساتھ کرتے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جو تمہیں کہتے ہیں خدا کے بندے ایمان بھی ضائع نہ کرو، پیسہ بھی ضائع نہ کرو، پیغمبر کی سنت کے مطابق اصالہ ثواب کرو، اور پیغمبر کے طریق کو نہ چھوڑو۔ یہ باتیں تمہیں کڑوی لگتی ہے، تم کہتے ہو یہ تو فاتحہ خیرات کا ہی منکر ہے، اور جب تم کرتے ہو ماشاءاللہ سارے بھنگی چرسیوں کو کھلا کھلا کے اور نام و نمود پیدا کر کے ٹکے جتنا ثواب نہیں، بدعتوں کا عذاب اور لعنت آئے گی۔ بدعت، یہ لعنت، یہ قرآن خوانی کی مانگ ونگارے، یہ اجمی کھانے پینے کے پروگرام ہیں۔ اس لیے علماء کی خدمت کرو، ان کو ویسے کھلایا کرو اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑو۔ ہمارا ایمان ضائع نہ کرو، پیسہ خیر ہے، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، ہفتے میں جتنی مرتبہ کہو حلوہ کھلائیں گے، چاول کھلائیں گے، اور جو مرضی کھاؤ، لیکن خدا کے لیے بدعات میں ہمارا ایمان ضائع نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، دین کو استعمال نہ کرو، نہ ووٹوں کے لیے نہ لوٹوں کے لیے، دین کو استعمال نہ کرو، دین کو بدنام نہ کرو۔ یہ سیاست، یہ ملا کی سیاست ہے ختم۔ 40واں ملا ٹیکس اور مولوی کی سیاست ہے، تو ہم کہتے ہیں سیاست کو دور رکھو، یہ تمہاری بے ایمانی والی سیاست، حقیقی سیاست کی طرف آؤ۔ تو خیر تمہارے ساتھ کام ہوتا بالکل ٹھیک ہے۔ جو تمہیں لوٹے تم کہتے ہو ماشاءاللہ بڑا اچھا مولوی ہے، اور جو تمہارے پیسہ بھی بچائے، ایمان بھی بچائے، تو کہتے ہو کوئی یار یہ تو بالکل ختم درود کا ہی منکر ہے، یہ تو بالکل خیر صدقہ خیرات کا ہی منکر ہے، اس کو گالیاں دیتے ہو، تو بالکل اللہ نے بھی تم سے صحیح بدلہ لیا ہے۔ ایسے ایسے ڈاکو مقرر کیے، تمہارے مردوں کے اٹھاڑ بھی لے جاتی ہے، نکاح پڑھانا پڑے تب پیسے، مولوی کو پیسے دو، نکاح کے بھی مولوی کو پیسے دو، مردے کے غسل کے بھی مولوی کو پیسے دو، جنازے کے بھی۔ گجرانوالہ میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ خود مجھے بتاتا کہ وہ چنگڑوں کی آبادی تھی اردا گرد، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا ان کے بہت زیادہ ہوتے، تو روزانہ میری ڈیوٹی تھی ان کے کان میں اذان دینا، تو کان میں اذان دیتا، دائیں کان کے 25 روپے، بائیں کے 20 روپے، میرا دہاڑی بھی یہی ہے کاروبار، بہت اچھا۔ خیر واپس آ جاؤ۔ قل یا ایھا الکافرون، یہاں تو ایھا کے ساتھ یا بھی کھڑا ہے، اور یا کا معنی حاضر ناظر موجود۔ تو اب جب ختم پڑھتے ہو یا گھر میں تلاوت کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے ماں باپ سامنے ہیں، اور بریلوی مولوی کہتے ہیں یا ایھا الکافرون، یہ کافر انہی کو کہتے ہیں، اے کافرو۔ یا سارے ہندوستان والے بریلوی کے گھر موجود ہوتی ہے، ہر عام ساتھ ہیں، کسی وقت جدا نہیں، تو جہاں یا کا لفظ تو یا ایھا الکافرون میں آیا ہے، یہاں بھی ذرا کرنا حاضر ناظر کا ماننا، صرف عوام کا ایمان لوٹنا ہے۔ اور پھر قرآن پاک بھی اور بھی کئی یا کے لفظ ہے، یا فرعون، یا حامان، یا قارون، یا قارون کو جانتے ہو، یا حامان اے حامان، یا فرعون اے فرعون، ایھا الکافرون او کافرو۔ کہتے ہیں یا تب ہوتا ہے کہ حاضر ناظر موجود ہوں، پھر اس کو کہو تلاوت تب کر کہ سارے کافر تیرے سامنے موجود ہوں۔ اگر کافر موجود نہیں تو تلاوت کرنی چھوڑ دے، یا کافروں کو بھی حاضر ناظر مان۔ یہ تو اس کی پہلی دلیل تھی۔ نمبر 2، قانون یہ ہے کہ نمازی نماز کے اندر
باہر والے سے کلام کرے نماز باطل. توجہ ہے میری طرف؟ نمازی نماز کے اندر باہر والے سے کلام کرے نماز باطل، اور سلام بھی کلام ہے. ہدایہ، کاسانی، مبسوط، فقہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام بھی کلام ہے. اگر بطور انشاء کے اور جو کسی کو سلام کرے نماز کے اندر یا سلام کا جواب دے باہر والے کو تو وہ اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ کلام باہر والے سے کرنا جائز نہیں. اگر اس کی مثال سمجھو، علماء نے اس کی مثال لکھی کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب. اس کا معنی ہے اے یحییٰ پکڑ کتاب، اٹھا کتاب، یا یحییٰ خذ الکتاب. اب ایک آدمی نماز میں تلاوت کر رہا تھا اور یہی آیت پڑھی، اور نماز سے باہر ایک یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا. اس نے نیت یہ کی کہ اس یحییٰ کو حکم دیا، اس سے خطاب کیا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو باہر یحییٰ بیٹھا ہے اس کو کہہ رہا ہوں اے یحییٰ کتاب اٹھا. سب فقہا کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور اس کا معنی ہے یحییٰ کتاب اٹھا. اور نماز کے باہر کوئی یحییٰ نامی آدمی بیٹھا تھا اور اس نے اس کو خطاب کرنے کی نیت کی کہ میں اس یحییٰ کو کہہ رہا ہوں کہ کتاب اٹھا، اور اس کو کہتا ہے تجھے آیت پڑھے تب بھی اس کی نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے. اور اگر حاضر ناظر سمجھ کے نماز کے اندر پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھ کے اس طرح سلام کلام کیا جائے تو پھر تو کسی امتی کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی فاسد ہے اور نماز ہی باطل ہے. 2 نمبر 3، حضرت عثمان، توجہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سفیر بن کے گئے. اہل مکہ نے حضرت عثمان کو اسیر بنا دیا، قید کر لیا. اور یہ بات پیر کرم شاہ الازہری اس کی تفسیر ضیاء القرآن، غلام رسول سعیدی بریلوی مسلک کا اس کی تفسیر تبیان القرآن اور دیگر کتب، اس میں سورۃ الفتح کی تفسیر میں اس واقعہ کو اسی طرح لکھا. کہتے ہیں حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا گیا، قیدی کر لیا گیا، اور مشہور یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. توجہ ہے میری طرف؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کو جمع کیا. کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ، اور فرمایا کہ عثمان کا بدلہ ایک ہی صورت ہے، الجہاد. عثمان کے بدلہ کی صورت کیا ہے؟ وقت بڑا کم ہے اور باتیں بڑی ہیں یہاں. الجہاد یا لوٹا. آج کل نیا دین متعارف ہو رہا ہے. کہتے ہیں جب ہم رائبینڈ میں بیٹھ کے استنجا کرتے ہیں نا تو امریکہ ہل جاتا ہے. خدا کے بندے. اور ایک روایت بھی پیش کرتی ہے، صحابہ نے مسواک کیا تو کافر بھاگ گئے. ہم بھی مسواک کر رہے ہیں تو سارے کافر بھاگ رہے ہیں. یہ نئی ترتیب ہے.
خدا کے بندے، جہاد کو اگر اسلام سے نکالا جائے تو اسلام کے